اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سادات کو قید کیا گیا، اور جب عرب میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی تو بیبیوں کو حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ جیسے ہی اجرے ہوئے سادات مدینے پہنچے تو مدینے والے چیخ چیخ کر رونے لگے، اور دن گزرتا رہا، وقت بیتتا رہا، یہاں تک کہ کربلا کے بعد پہلا رمضان آ گیا۔ اور سادات کے مدینے کے آنے بعد جب پہلی مرتبہ لوگوں نے عید کا چاند دیکھا تو لوگ خوش ہونے لگے، لیکن جیسے ہی بی بی زینب، امام سجاد عید کے چاند کو دیکھنے لگے تو ہزاروں قطار سب رونے لگے۔ کوئی بی بی یہ کہے کہ میں اصغر کے بغیر کیسے عید مناؤں، کوئی بی بی یہ کہے کہ ہمارا حسین نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں، اور ہم غریبوں کی کون سی عید۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے پہلے ہر عید کو بی بی ام البنین کے گھر چلی جایا کرتی تھی، اور وہاں بی بی ام البنین کے بچے بی بی زینب علیہ السلام کا استقبال کرتے تھے۔ اور جناب عباس جو عید کے صبح پہلی مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا پانی پیتی تھی، وہ جناب عباس کے ہاتھوں سے پیتی تھی۔ اور جیسے ہی عید کا دن آیا تو بی بی زینب علیہ السلام نے سوچا کہ میرا عباس تو نہیں، لیکن اگر آج میں ام البنین کے گھر نہیں گئی تو شاید میری ماں سوچے گی کہ میں اتنی غریب ہو گئی ہوں کہ میری شہزادی تک میری پاس نہیں آئی۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بی بی ام البنین کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی سیدہ بی بی ام البنین کے گھر پہنچی، بی بی ام البنین اپنے بال بخیرے ہزاروں قطار رو رہی تھی اور اپنے بیٹوں کو یاد کر رہی تھی۔ اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا بی بی ام البنین کے قریب آئے، آپ کو پانی پلایا اور آپ کے آنسو پہنچے۔ اتنی دیر میں بی بی ام البنین پوچھے کہ اے میری شہزادی، کہ ایک سوال جو میں بار بار پوچھنا چاہتی ہوں لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا رو کر فرمانے لگی، اے میری ماں، پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ اس طرح بی بی ام البنین رو کر فرمانے لگی کہ اے میری شہزادی، مجھے اب یہ بتائیں کہ میرے عباس کی شہادت سر پہ کچھ گھس لگنے کی وجہ سے ہوئی، لیکن عرب کی سرزمین پر میرے عباس سے بڑا قد کسی جوان کا نہ تھا، آخر میرے عباس کے سر پر یہ گھس کیسے لگا؟ اور بس بی بی ام البنین کا یہ کہنا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ ہزاروں قطار رونے لگی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ رو کر فرمانے لگی کہ اے میری ماں، جب میرا بھائی عباس پانی لے کر خیمے کی طرف سے آ رہے تھے تو ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی، کسی نے نیزہ پھینکا تو کوئی تیر چلا رہا تھا، لیکن حضرت عباس میرے بھائی کی صرف ایک ہی تمنا تھی کہ کیسے بھی کر یہ پانی کربلا یعنی کربلا کی زمین پر ان تمام بچیوں اور عورتوں تک پہنچاؤں، یعنی سادات کے بچوں تک پہنچاؤں۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے تو کسی ظالم کا ایک تیر جناب عباس کے ایک بازو پر آ لگا اور آپ کا بازو گر گیا، یعنی آپ کا بازو۔ اور پھر جناب عباس نے پانی کی مشق کو دوسرے بازو میں تھاما، اور پھر بس آپ قیام یعنی خیمے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے تو کسی ظالم کا پھر دوسرے بازو کی طرف وار ہوا، اور آپ کا اسی طرح پھر دوسرا بازو بھی آپ سے جدا ہو گیا۔ اور جب آپ کے دونوں بازو جدا ہو گئے، اس طرح جناب عباس مشق علم کو اپنے منہ میں دانتوں میں تھاما اور تیز تیز آپ خیام کی طرف بڑھ رہے تھے، اور پھر وہاں وہ ظالم جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لے کر تیر مار رہے تھے، اور پھر وہ تیروں کی بارش میں ایک تیر میرے بھائی عباس کی آنکھ میں جا لگا، تو پھر ایسے ہی پورا خون میرے بھائی کے چہرے یعنی پورے جسم پر آ لگا، اور میرے بھائی عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا اور دوسری آنکھ بھی خون سے رنگین تھی۔ پھر میرے بھائی عباس یہ سوچے کہ کیسے بھی کر کے قیام یعنی خیمے تک پہنچنا ہے، کہ یہ پانی سادات کو پہنچانا ہے۔ تو پھر جناب عباس نے اپنی آنکھ کا تیر نکالنے کے لیے اپنی گھٹنوں کا سہارا لینا چاہا، کہ جیسے ہی عباس رضی اللہ تعالی عنہ جھکے تو پھر ایک ظالم نے پیچھے سے جناب عباس کی سر مبارک پر تیر مارا اور جناب عباس کا سر آپ سے جدا ہو گیا، اور اس طرح جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آ پڑے۔ اور جیسے ہی ام البنین نے اپنے بیٹے کی شہادت کا واقعہ سنا تو جنت البقیع کی طرف منہ کیا اور پھر فرمایا، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میرے عباس کی وفا اپنے دربار میں قبول کرنا۔ سلام ہو ان تمام سیدزادوں پر، کربلا کے شہداء پر، اور تمام ان بیبیوں پر جنہوں نے پہلی عید کربلا کے بعد اپنی رو رو کر گزاری۔